میرے وہ بندے جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتیاں مطلب گناہ کر لیا، گناہوں کی زندگی ان سے جو ہے وہ گزر چکی ہے، گناہ کو غلطی ان سے ہو چکی ہے، ایسے لوگ تو سب سے اس میں پیاری بات یہ کہ اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے فرما رہا ہے اور گناہ گار لوگوں کو بھی اللہ فرما رہا ہے میرے بندے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ محبوب آپ کو فرمائیں، کیا فرمانا ہے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ، یعنی تم سے غلطی تو ہو گئی، غلطی ہو گئی، تم سے کوئی گناہ ہو گیا، تو اب تم جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ تم اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جاؤ، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے قضا میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو مانگے گا اللہ اس کو عطا کرے گا۔ اور پھر اس کے بعد خالق کائنات نے فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، سب گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ قرآن کریم کی تفسیر کا سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ آپ قرآن کریم کی آیت مبارکہ کو جب پڑھیں، اس کا مطلب مفہوم سمجھیں، تو آپ اس کی تفسیر قرآن کریم کی دوسری آیت مبارکہ سے لیں۔ کیا اس کی وضاحت دوسری کسی آیت مبارکہ میں قرآن کریم کے کسی اور مقام پر اس کی وضاحت ہے؟ کیونکہ یہ تفسیر کا پہلا اصول ہے۔ اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پر یہ ہوتا ہے کہ آپ قرآن کریم کی تفسیر سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو قرآن کی کسی آیت سے مطلب مضمون سمجھ نہیں آ رہا تو آپ حدیث پاک سے اس کو تلاش کریں۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو آپ اس کو 5ویں پارے میں دیکھیں، سورہ نساء کی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہے کہ اللہ شرک معاف نہیں کرتا، شرک معاف نہیں کرتا، شرک کے علاوہ جو گناہ اللہ چاہے معاف کر دیتا۔ تو لہذا آیت مبارکہ کا مفہوم و مطلب ہمیں سمجھ آ گیا کہ بھئی اللہ کا شرک نہیں کرتا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا ہے، عبادت اسی کی کرنی ہے، اسی کے سامنے جھکنا ہے، اسی کے ہی مطلب سجدہ کرنا ہے، یہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ اس کے بعد پھر جب آپ کوئی بھی گناہ انسان کر لے تو اس وقت پھر شرک تو اس کو نہیں کر رہا، لیکن اور کوئی غلطی کوئی گناہ ہو گیا تو اللہ اعلان کر رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے شک سب گناہ معاف کر دیتا ہے، یعنی استثناء ہو جائے گا شرک معاف نہیں، اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ تو اب اس آیت مبارکہ میں بالکل یہ بات واضح ہوئی، ایک تو بندہ اللہ کی بارگاہ میں جب جائے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات درمیان میں ڈال کر، آپ کو درمیان میں رکھ کر پھر جو ہے بندہ اللہ کی بارگاہ میں جائے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ گار بندوں سے پیار کرتا ہے، اللہ گناہ یہ مطلب اس سے نفرت نہیں ہے، اللہ کو انسانوں سے بھی پیار کرتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جو اگلی آیت مبارکہ میں اللہ نے، اس سے اگلی آیت مبارکہ میں اللہ نے فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، تم اس کی طرف ہی رجوع رکھو، یعنی کوئی اور طرف نہ دیکھو، تم نے کسی کی طرف نہیں دیکھنا، تم نے اپنی توجہ اس رب العزت کی طرف رکھنا، تم نے توجہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رکھنا۔ تو دونوں سے لوگ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ رکھو، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، تم رب العزت کی طرف توجہ رکھو، وَأَسْلِمُوا لَهُ،
اور سر تسلیم خان بھی اس کے لیے، اپنا سر بھی اس کے سامنے جھکا۔ اب یہ دو باتیں ہیں۔ پچھلی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدے فرما دیا کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اس کے بعد پھر فرمایا کہ تم اس رب کی طرف توجہ رکھو، تمہاری توجہ کسی اور طرف نہیں ہونی چاہیے، اور پھر تم نے جھکنا ہے تو اس رب العزت کے سامنے جھکنا ہے۔ تو جب انسان کی توجہ صرف اللہ کی طرف رہے گی اور جھکتا بھی وہ اللہ کے سامنے رہے گا، تو پھر خالق کائنات کا تو اعلان ہے کہ تم اس کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ جتنے بھی گناہ ہوں گے تم شرک نہ کرنا، باقی جو بھی گناہ ہو گیا تم اللہ سے معافی مانگو، اللہ کی بارگاہ میں آؤ۔ ہم نے اس کے اندر وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ۔ اللہ فرماتا ہے تم اس کے سامنے ساتھ جھکاؤ اس سے پہلے کہ عذاب آئے۔ عذاب آنے سے پہلے پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ لا تنصرون کا لفظ ہے، جب عذاب آ جائے گا پھر وہ موت کا عذاب ہو سکتا ہے، موت بھی ایک عذاب ہے، تم کسی اور عذاب کا شکار ہو جاؤ یا تمہارے اوپر موت جیسا عذاب آ جائے۔ تو جب یہ عذاب آ جائیں گے تو پھر اس کے بعد تمہاری مدد نہیں کی جائے۔ یعنی تم اگر اللہ کو ناراض کر کے اس دنیا سے چلے جاتے ہو تو پھر قیامت کے دن تم کہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے، ایسا نہیں ہو۔ تو لہٰذا یہ دنیا کے اندر اللہ موقع دیتا ہے، اللہ موقع دیتا ہے کہ گناہ کرنے والا وہ جب اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے سوائے شرک۔ تو شرک تو ظاہر ہے جو کرنے والا ہوگا وہ معافی مانگنے کے لیے اللہ کے پاس تو آئے گا۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، ہمیں اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ کہ ہم ہر وقت اللہ کو توجہ میں رکھیں۔ جو ہر وقت اپنی توجہ میں اللہ کو رکھتا ہے وہ ویسے ہی غلطیوں سے بچ کر زندگی گزارتا ہے۔ مثلا جب اس نے زبان سے کوئی جملہ بولنا ہے، اس کو اللہ یاد ہو تو کبھی گالی نہیں دے گا، کبھی بڑوں کی بے ادبی نہیں کرے گا، کبھی ماں باپ کو گستاخی نہیں کرے گا، کسی اور کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرے گا، جب اس کو پتہ ہے کہ میرا اللہ تو اس کی اجازت ہی نہیں دیتا۔ اسی طرح جب ہاتھ کی باری ہے تو اس کی توجہ جب اللہ کی طرف ہے تو بندہ اپنے ہاتھوں سے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا، ہاتھوں سے چوری نہیں کرے گا، ہاتھوں کے ساتھ کسی پر زیادتی نہیں کرے گا۔ پاؤں اس کی توجہ اللہ کی طرف کرنے کا مطلب کہ پاؤں اس کے کسی غلط طرف اٹھ کر نہیں جائیں گے، بلکہ پاؤں اس کے اسی طرف سفر کریں گے جس طرف اس کا اللہ اس کا رسول راضی ہے۔ تو لہذا یہ اللہ کی محبت بڑی چیز ہے۔ اللہ کی محبت بڑا ایک ایسا خزانہ ہے، اللہ کی محبت ایسا خزانہ ہے جو انسان کو نصیب ہو جائے اس کی دنیا بھی پرسکون ہے، اس کی آخرت بھی سکون بڑھ۔ جس کو یہ دولت نہیں تو پھر آج ہم اس دولت سے محروم ہیں تو ہمارا کیا حال ہے؟ یعنی ہم انیبوا الی ربکم سے بھی محروم ہیں اور اسلموا لہ سے بھی محروم ہیں۔ یعنی ہمارے نہ سجدے اللہ کے لیے اور نہ ہماری توجہ اللہ کی۔ جب توجہ ہماری اللہ کے لیے ہوگی تو اس وقت پھر ہمارا معاملات سب ٹھیک ہو جائے، کیونکہ اس وقت پھر بات ہی ختم ہو جاتی ہے، انسان کی اپنی تو بات ہی نہیں رہتی، اس کی بات ہی وہ ہے جو اس کے اللہ کی بات ہے، اس کی بات ہی وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ تو جب اپنی ہے ہی نہیں، اپنی کوئی بات ہی نہیں ہے تو پھر زبانوں میں بھی لطف آ جاتا ہے، آنکھوں میں بھی آ جاتا ہے اور کانوں میں بھی آ جاتا ہے۔ آپ کبھی اس کو آزما کر دیکھیں، جب آپ کسی چیز کو مثال کے طور پر آپ اپنے محلے کی ایک گلی بنانا چاہتے ہیں، جب آپ کے ذہن میں یہ ہوگا نا کہ بھائی میرے گھر کے دروازے کے سامنے اچھا سیمنٹ لگنا چاہیے، باقی جائے بات، تو جب یہ سوچ ہوگی تو آپ کی دماغ جبور میں شکار ہو جائے گا، آپ کو بے چینی شروع ہو جائے گی، آپ اسی ٹکٹکی میں لگے رہیں گے، کب میرے گھر کی باری آئے، کب مجھے یہ چیز مل جائے۔ یہ پرسکون آپ رہنے کے لیے تھا۔ آپ یہ سوچیں جو بنانے والا ہے اللہ نے آپ کو طاقت دی،
آپ اس کو کہیں کہ بھائی یہ سب کا گھر اچھا ہونا چاہیے، سب کی برابر کا ایک معاملہ ہونا چاہیے، آپ بے شک اندر جا کے سو جائے آپ کو فکر ہی ہو، کیوں؟ آپ نے اپنی بات ہی نہیں کی، آپ نے سب کی بات کی ہے، سب کی بات کی ہے اور سب کے فائدے کی بات کی ہے۔ تو لہذا جب انسان اپنی بات نہیں کرتا، وہ صرف اللہ کی طرف ہو جاتا ہے، اللہ کی توجہ کر لیتا ہے، تو تب انسان کی یہ جو اس کے لیے مطلب بے سکونی کی چیزیں ہیں یہ ختم ہو جاتی ہیں۔ ورنہ یہ تو مطلب جتنا بھی ہے یہ تو بڑھتی جاتی ہے، کم تو نہیں ہوتی، یہ بڑھتی جاتی ہے۔ تو لہذا ہمیں اللہ کے سامنے جھکنے کا بھی یہ لطف اٹھانا چاہیے، یعنی ہم اللہ کے سامنے جھکے، راتیں ہماری گزر جاتی ہیں، ہمارا جو ہے دیکھیں اللہ نے ایک طریقہ کار بنایا ہے، بجانا لیل لباسا، اللہ رات کو سو جاؤ، دن کو کام کاج کرو۔ اگر کوئی مطلب مجبوری نہیں ہے تو پھر انسان کو اللہ کی تخلیق کے خلاف نہیں چلنا چاہیے۔ آج آپ دیکھیں ساری راتیں موبائلوں پہ لگے رہتے ہیں، مطلب یہ کوئی زندگی ہے؟ یہ کوئی زندگی ہے؟ سالوں سال بدل کے جس نے فجر نہیں پڑھی، جس نے فجر کے بعد اٹھ کے قرآن نہیں پڑھا، اس نے کیا زندگی گزاری؟ یا اس نے آج اگر ناگا کیا قرآن پڑھنے میں تو کیا وہ سورج رک گیا ہے؟ تو اپنی روٹین میں چل رہا ہے، اس کا نقصان ہو رہا ہے، اللہ کے نظام کا کوئی نقصان نہیں۔ تو لہذا یہ ایک وقت ہے جو ہم کچھ وجہ سے ضائع کر رہے ہیں، یعنی ہمیں اگر یہ بالکل ایسے راتوں ساری ان چیزوں پہ، خرافات پہ، اور جناب ہاں اس سے نالج بھی کوئی لینا ہے تو اس کا ایک طریقہ کار ہے، اس کو کسی ٹائپ فرض کریں آپ قرآن سے سیکھنا چاہتے ہیں، اب تو ہوتا کیا ہے موبائل لگا ہوا ہے، آپ جناب سن رہے ہیں وہ قرآن، میں نے تو قرآن لگایا ہوا تھا، تو بھائی قرآن ایسے تھوڑے سنتے ہیں، تو لگائی اوپر کی ہوئی ہے اور جناب موبائل رکھا ہوا تو یہ آیات ربانیاں سنائی دے رہی، ایسے نہیں ہوتا۔ قرآن کو اگر تم نے سننا ہی ہے تم موبائل سے ہی سن لو، کوئی بات، لیکن اس کو سننے کا طریقہ یہ ہے کہ تم باوضو ہو، طریقہ کار سے بیٹھو، پھر تم سنو اس کی، تاکہ تمہارے جو ہے وہ برکت تمہیں نصیب ہو۔ ورنہ تم اچھی باتیں بھی سننے کے لیے لیٹ کر اور بے وضو حالت کے اندر جب تم سنو گے تو اس کا کوئی فائدہ تو نہیں ہے، وہ تو بے ادبی ہے۔ تو سب سے پہلا درجہ تو ادب کا ہے، آپ موبائل سے سنو قرآن یا موبائل سے پڑھو، تب بھی آپ وضو کر کے سنو بھی، وضو کر کے پڑھو، تاکہ اس کی جو ہے نا وہ برکت وہ نصیب ہو۔ اسی طرح باقی چیزیں وہ بھی اسی طرح دین کی جب بھی بات سنیں اس کے لیے قرآن کو ہاتھ لگانے کے لیے تو فرض ہے وضو کرنا، لا یمسہ الا المطہرون، سورہ واقعہ میں اللہ نے فرمایا کہ اس کو پاکیزگی کے بغیر ہاتھ نہ لگاؤ۔ اور اس کے علاوہ مستحب ہے، آپ کوئی بھی دین کی بات سننا چاہتے ہیں یا بات بتانا چاہتے ہیں، دین کی بات سننے کے لیے، دین کی بات بتانے کے لیے، یعنی جس کو آپ تعلیم و تعلم کہہ سکتے ہیں، اس کے لیے وضو مستحب ہے، آپ وضو کر لیں، اچھی بات ہے۔ تو لہذا یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمارے لیے ایک ایسی باتیں ہیں کہ جن سے ہم بہت سارا فائدہ بھی لے سکتے ہیں، لیکن اس کے توجہ نہ ہونے کی وجہ سے بہت ساری بے برکتیاں بھی ہمارے کھاتے میں ڈال رہی ہیں۔ تو ہمیں یہ چیزیں خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ کہ ہم روزانہ اللہ کا کلام پڑھیں اور باادب طریقے سے پڑھیں، اور پھر نماز کی عادت بنائیں، نوافل پڑھیں، 2 رکعت ہی صحیح لیکن پڑھیں تو صحیح۔ ہماری تو کئی سال گزر جاتے ہیں، کئی مہینے گزر جاتے ہیں، تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ پھر جب گزرتے ہیں تو اس وقت پھر ہمیں فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اس کا ایک طریقہ کار پر میں نے جو اپنی سمجھ کے مطابق بنایا ہے، آپ میں سے کوئی اگر وہ کارڈ لینا چاہے تو ایک مدرسے کی طرف سے ایک کارڈ چھپوایا ہے، اس کے اندر ڈیٹ وائز ہے سارا، مطلب اس کے لیے بات دفعہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم کے اندر نشانی کے طور پر رکھ دیتے ہیں، تو آپ نشانی کے طور پر اس کارڈ کو رکھ دیں، اور جو ڈیٹ ہو اس ڈیٹ پر آپ جو ہے وہ لکھ دیں کہ بھائی فلاں سپارہ میں نے پڑھا ہے۔ ایک تو یاد رہے گا، نشانی رہے گی، ڈیٹ وائز وہ یاد بھی رہے گا، اور مہینے کے بعد میں جمع کروا دیے گا، تو نیا کارڈ لے لیجیے، کیونکہ ہر مہینے کا وہ اس میں
بات یہ کہ جب بندہ 8-10 دن دیکھے گا نا کہ میرے سارے کھانے خالی ہیں، میں نے اتنے دن ہو گئے میں نے قرآن ہی نہیں کھولا، تو بندے کو خود پر کوئی ضمیر ملامت تو کرتا ہے نا دل۔ تو اس لیے یہ بھی ایک طریقہ ہے قرآن کریم کی تلاوت کو عادت بنانے کا۔ تو انشاءاللہ مسجد کے اندر شب برات کی محفل پاک ہوگی، تو محفل پاک میں یہ منگل اور بدھ کی درمیانی رات جو ہے شب برات ہے، تو اس دن ختم شریف بھی ہے۔ آپ میں سے کوئی ختم شریف کے اندر کوئی حصہ بھی ڈالنا چاہتا ہے وہ ڈال دیں۔ تو بہرحال محفل پاک میں تمام حضرات شریک ہونا، خادمات ہمارے انشاءاللہ فرمانا۔ اللہ رب العزت ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لائق جیسا کہ حدیث اسلام کے مطابق دنیا بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔